And this month, subhanallah, it's not just the beginning of the year, but it has its own significance, and it is one of the best months during the year to worship Allah subhanahu wa ta'ala. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Subhanallah, in this verse I want you to reflect upon two major things. Part of the verse فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Now it is very important and crucial to know what is the significance of fasting on the day of Ashura. آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبل. The year comes and goes, but ہمارا ایک ہمیشہ کمپلین رہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے, کچھ چینجز نہیں آ رہے, کچھ اچھا چینجز نہیں آ رہے. How our life will change, subhanallah, think of this. We are not praying, if we are not leaving the sins, how our life will be changing? Subhanallah, there will be no change until the day of judgment. There will be no change. As Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, the month of Muharram has already started. اور اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بار بار موسم خیر عطا کرتا ہے. اس میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے. جس طرح سے آپ اور ہم جانتے ہیں, جب رمضان ختم ہوتا ہے تو رمضان کے بعد فوراً شوال آتا ہے, پھر اس کے نفلی روزوں کے بہت زیادہ فضیلت ہیں. پھر اس کے بعد جب شوال ختم ہوتا ہے تو ذی القعدہ جو کہ حرمت والی مہینوں میں سے ہے وہ آتا ہے. پھر جب وہ ختم ہوتا ہے تو ذی الحجہ آتا ہے جس میں حج واقع ہوتا ہے اور جس کے اعمال بھی بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے. اور جب اسی طرح حج کا سیزن ختم ہوتا ہے تو ہمارے سامنے محرم کا ایک مبارک مہینہ آتا ہے. Today's video inshallah will be around Muharram and the beginning of the new Hijri calendar this year بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی. آج کے اس ٹاپک میں انشاءاللہ ہم کچھ باتوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم تمام لوگوں کو علمی اور دینی اعتبار سے فائدہ حاصل ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی توفیق دے اور ہمارے علم میں برکت عطا کرے. Dear brothers and sisters, the month of Muharram doesn't only marks the beginning of the new Hijri calendar, but the month of Muharram has its own significance in the Quran and Hadith. تو ہم تمام لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ صرف مہینہ جو ہے محرم کا یہ صرف اور صرف ایک نئے سال اسلامک نیا کیلنڈر کو نہیں شروع کرتا ہے, بلکہ اس مہینے کی قرآن و حدیث میں کافی زیادہ اہمیت ہے اور انشاءاللہ آج اسی کو کور کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا کوشچن جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے یا ہمارے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ منتھ آف محرم کو محرم ہی کیوں کہا جاتا ہے. محرم جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حرام کردہ, جیسے کہ ہم جانتے ہیں. اس مہینے کا نام بیسیکلی اس لیے پڑا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ہر طرح کے قتل و قتال کو حرام قرار دیا ہے. اور حتیٰ کہ قریش اہل مکہ جو کہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ فساد کرنے والے لوگ تھے, لیکن وہ لوگ بھی ان حرمت والے مہینوں میں جو کہ قرآن کریم میں منشن کیا گیا ہے جو کہ 4 مہینے ہیں جن میں سے 3 لگاتار ہے, ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ ہے, اور اس کے بعد رجب ہے جو کہ بیچ میں آتا ہے. تو ان مہینوں میں تمام لوگ قتل و قتال سے دور رہتے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان مہینوں میں, ان حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. اسی تعلق سے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے. And this month, subhanallah, it's not just the beginning of the year, but it has its own significance, and it is one of the best months during the year to worship Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی, اور اسی طرح جتنے بھی اہل علم ہیں وہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین کے طرف اس کی نسبت کرتے ہیں.
حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کی جو نسبت یعنی اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی دونوں جگہ، یعنی قرآن کریم کی آیت میں اور احادیث کے ریفرنسز میں، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس مہینے کی جو شرف ہے اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس مہینے کو نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ فإن اللہ لا يضيف شيئا إليه إلا من خواص مخلوقاته، کہ اللہ رب العالمین اپنے طرف کسی چیز کی بھی نسبت نہیں کرتا الا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی خاص مخلوقات میں سے ہو، یعنی خاص چیزوں میں سے ہو۔ With this first thing in mind that this month is being said that it is Allah's month، تو اس سے آپ کے ذہن میں ایک چیز آ جاتا ہوگا کہ یہ مہینہ کتنا فضیلت کا مہینہ ہے اور کس طرح سے اس مہینے میں مسلمانوں کی ایک تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جن 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے جو کہ حرمت والے مہینے ہیں اور جن کو اپنے طرف اللہ رب العالمین نے نسبت کیا ہے، ان میں سے محرم کا مہینہ ہے، اور یہی چیز اس مہینے کی فضیلت کو پوری طرح سے بیان کرتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک جو مہینوں کا گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور یہی اللہ رب العالمین کا دین قیم ہے، یعنی طریقہ ہے۔ اور ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے اسی طرح قتال کرو جس طرح سے وہ پوری طرح سے تم سے قتال کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، in this verse I want you to reflect upon 2 major things. The first one is being not the count of the month but the part of the verse فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، کسی طرح سے بھی اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا، اور the next part which I want you to reflect upon is وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ سب سے پہلے جو ایک ٹرانسلیشن ہے اس آیت کا وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا منها 4 حرم، منها 4 حرم، کہ ان میں 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں گناہ نہ کرو، ان میں ظلم نہ کرو۔ اور سبحان اللہ، ظلم جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم جس سے اللہ رب العالمین رکنے کو کہتے ہیں وہ ہے شرک۔ اللہ رب العالمین سے شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، جیسے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کسی بھی طرح کا بدعت یا کسی بھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا اور کسی بھی طرح کے بدعت و خرافات میں شامل ہونا، اس کے ساتھ کبائر گناہ ہے، ظلم میں آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو صغیرہ گناہ ہے وہ بھی ایک طرح سے انسانی نفس پر ظلم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے گناہوں سے بچنے کو کہا ہے۔ The next part that I said that we should always reflect upon is وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کئی سارے، اس میں سے ایک تو ہے کہ ظلم سے بچنا، ہر طرح کے نفسانی ظلم یعنی گناہوں سے بچنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو اللہ رب العالمین تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ کیا معنی ہے اس چیز کا اس آیت کریمہ میں؟ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو پوری طرح سے بار بار موقع دیتا ہے اس کے تقوی کے تجدید کرنے کو، کیونکہ آپ ایک اندازہ لگائیں، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان کے روزے کا بھی مقصد تقوی ہے، اس کے بعد رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک سنت جاری کر دی کہ شوال کے روزے رکھے جائیں تاکہ لوگوں کے پوری طرح سے ریوارڈ مکمل ہو جائے اور تقوی کو زیادہ حصول ہو۔ اور اس کے بعد پھر حج کا موسم آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے بھی کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، جو لوگ حاجی ہوتے ہیں ان کے تعلق سے کہا کہ اگر تم زاد راہ اختیار کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کا تقوی کو اپنے زاد راہ بناؤ، اور یہی سب سے زیادہ بہتر زاد راہ ہے، یا جو آپ سفر میں لے جانے کے لیے جو چیزیں لیتے ہیں ان میں سب سے بہتر چیز تقوی ہے۔ سبحان اللہ، reflect upon this ayah that Allah subhanahu wa ta'ala says at the end، پہلے تو اللہ رب العالمین گناہوں سے بچنے کو کہہ رہے ہیں، ہر طرح کے گناہوں سے،
اس میں سے سب سے میجر ظلم شرک ہے، اس کے بعد صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ اللہ رب العالمین تقوی کے بارے میں اپنے بندوں کو تاکید کر رہے ہیں، وَاعْلَمُوا، جان لو کہ اللہ رب العالمین تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اور this has a very deep connection when you think of this ayah, the first part and the last part. کوئی بھی انسان گناہوں سے تب تک نہیں بچ پائے گا جب تک وہ پوری طرح سے تقوی کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا کہ تقوی والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، یعنی اگر تو مومنین گناہوں سے پوری طرح سے بچنا چاہیں، اگر تو مومنین پوری طرح سے اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم سے دور کرنا چاہیں، تو ان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ تقوی، اللہ رب العالمین کا تقوی کو اختیار کرے۔ اور وداؤٹ تقوی اٹ از ناٹ پاسبل فار اے پرسن ٹو لیو دا سنس۔ اینڈ سبحان اللہ، قرآن کریم کے ہر ایک آیت میں اسی طرح اللہ رب العالمین نے پورا ایک کمانڈ جس طرح سے دیا ہے، اگر آپ اور ہم ریفلیکٹ کریں گے، دیر آر لاٹس آف میننگس، دیر آر میننگس دیٹ آور مائنڈ کینوٹ ایون ریچ اپ ٹو دیم۔ تو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا خاص کر کے حرمت والے مہینوں میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں کسی بھی طرح کا گناہ یا کسی بھی طرح کا ظلم بڑھ جاتا ہے، اس کا the sins during the month of Muharram and during these blessed months، جو کہ اللہ رب العالمین نے جن کو حرمت کا مہینہ کہا، the sins during these months are heavy compared to other months۔ سبحان اللہ، بٹ یہ چیز کی ریئلائزیشن ہمیں تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ایکوریٹلی اللہ رب العالمین کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے گناہوں سے ان مہینوں میں بچنے کی توفیق دے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے تفسیر میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان 4 حرمت کے مہینوں میں ظلم کرنے کو منع کر کے خاص تاکید کی ہے، صرف ان مہینوں کی شرف اور ان مہینوں کی عزت کے لیے۔ باقی آپ اگر اللہ رب العالمین کے حکم کے طرف دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ تقوی اختیار کرنے کو کہا ہے اور ہمیشہ گناہوں سے دور رہنے کو کہا ہے، مگر ان مہینوں کو خاص کیا گیا تاکہ ان مہینوں کی جو امپورٹنس ہے اور ان مہینوں کی جو عزت اور شرف ہے اور فضل ہے اس کو بیان کی جا سکے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کو اس لیے کہا تاکہ ان مہینوں کی جو امپورٹنس ہے اور ان مہینے کی جو عزت ہے اور شرف ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس چیز کو مہیا کر دے اور پسپا کر دے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، this verse alone tells us the importance of the month of Muharram and when it begins and how should a Muslim prepare himself for the rest of the year۔ اللہ رب العالمین نے تو اس مہینے کے حرمت والے مہینوں میں سے ہونے کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کے سامنے اس چیز کو پوری طرح سے کھول کر بیان کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانہ اسی طرح چلا آ رہا ہے اپنی حیت میں جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی طرح سے زمانہ اسی حیت میں یعنی اسی طرح کے شکل میں گزر رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک جو سال ہے وہ 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے کاؤنٹ کرایا کہ ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجب جو کہ جمادی اور شعبان کے بیچ آتا ہے، ان 4 مہینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے مہینوں میں شمار کر کے بتایا، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری طرح سے کلیئرلی کیوں بتایا تاکہ امت کے ذہن میں ان مہینوں کی حرمت پوری طرح سے رہے اور ان مہینوں میں ان کا ایک کنسیڈریشن جو رہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر رہے۔ Among the significance of this month کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا خاص کر کے۔ And that we get to know from the hadith which is narrated by Abu Hurairah رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد صوم رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے بہترین روزے ہیں تو وہ محرم کے مہینے میں ہیں، یعنی ثواب کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی۔ اور اہل علم نے اسی سے ایک حکم نکالا ہے کہ خاص کر کے محرم کے مہینے میں
روزے رکھنا، کثرت سے روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور ان میں سے سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث ہے جن میں یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور ان کی تفصیل پوری طرح سے بیان کی گئی ہے۔ ابو عبید رحمہ اللہ نے اس چیز کی تشریح کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت خاص طور سے اللہ رب العالمین کی جانب کیوں کی، شہر اللہ المحرم۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے فضل اور اس مہینے کے تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کے جانب کی، اور یہ اٹ از پراپرلی کلیئر دیٹ ایوری ون کین انڈرسٹینڈ وائی اٹ از کالڈ the month of Allah. The month of Allah. The month of Allah directly reflects on the meaning that it has a significance in Islam and Islamic contexts. جو ہم اور آپ یعنی سمجھ سکتے ہیں پوری طرح سے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا۔ اس مہینے کی فضیلت میں سے ہے کہ اس مہینے کے جو روزے ہیں، again that we get to know from the hadith, but اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ یعنی دوسرے مہینوں کے کمپیریزن میں رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ہے۔ and the same hadith says that and the same hadith جس میں ہم نے یہ جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا کہ جو اس مہینے کے روزے ہیں وہ رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزے ہیں، and it is a huge significance۔ اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی مہینے کے روزے کا فضیلت اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، that means the month itself has the significance۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث میں صراحتاً اس چیز کی دلیل ہے، the evidence that the fasting on this month, the month of Muharram, is better than fasting on other months after Ramadan۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس چیز کی تاکید کی اور اس چیز کی صراحتاً بیان کیا ہے۔ Again, among the significance of this month is the day of عاشورہ، جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ ڈے آف عاشورہ اگر ہم نہیں جانتے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے تو ان سمپل ورڈز ڈے آف عاشورہ از the same day جس دن بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے قوم سے نجات حاصل ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکر کرتے ہوئے یہ روزہ رکھا جو کہ the 10th of the محرم یعنی یوم عاشورہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور زمانہ جاہلیت میں یہود اس روزے کو رکھتے تھے، اور حتیٰ کہ قریش بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھنا شروع کیا اور اپنے امت کو اس کی تاکید کی، جس طرح کہ ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے۔ اس میں 3 احادیث جو میجر احادیث آئے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھا اور کس طرح سے رکھا۔ سب سے پہلے حدیث ابن عباس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو یہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ یہ آپ روزہ کس چیز کا رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی دن کے وہ اس اچھے دن کی وجہ سے ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قوم فرعون اور فرعون سے نجات دی، تو ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس روزے رکھنے کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام is a prophet and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself is a prophet۔ تو زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حقدار کہا، اس لیے کہا کہ یہود اور مشرکین سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا حقدار ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کام کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح قریش بھی روزہ رکھتے تھے جاہلیت میں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی یہ روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا۔ And this hadith mentions another very important thing that جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے عاشورہ کے روزہ رکھ لیں اور جو چاہے وہ اس دن افطار کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی رمضان کے روزے پہلے فرض نہیں تھے تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات کو مان کر۔ And here we should also take on a very important thing which is
کہ یہی وہ چیز ہے جس کے بنا پر اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین یعنی اللہ رب العالمین کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات دینا فرعون کے قوم سے، اس کے بنا پر ہی یہ روزہ رکھا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے رکھا، اس کے بعد سلف صالحین نے، اور اس کے بعد پوری امت نے اس چیز پہ اتفاق کیا کہ یہ روزہ رکھنا سنت ہے. اس چیز میں یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے کچھ اقوال پائے جاتے ہیں کہ یہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور کچھ لوگ اس دن کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا پراپر کوئی دلیل نہیں ہے جو اس چیز کو یعنی تاکید کرتی ہو کہ اس دن زمین و آسمان کی خلقت ہوئی اور یہ روزہ اس لیے رکھا جا رہا ہے، بلکہ یہ روزہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے رکھا جاتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس روزے کو رکھا جب اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دی. اور اس چیز پہ جتنے بھی دوسرے اقوال ہیں یا جو کہا جاتا ہے وہ سارے اقوال کی کوئی صراحت سے دلیل نہیں ملتی، واللہ عالم. اور جن چیزوں کی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان چیزوں کو ترک کرنی چاہیے. اور کسی بھی طرح کا بدعت اس مبارک مہینے اور کسی بھی طرح سے یہ سوچنا کہ کسی اور چیز کی وجہ سے اس روزے کو رکھا جاتا ہے، یہ ایک طرح کی گمراہی اور ضلالت میں لے جا سکتی ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. The another hadith which mentions how to fast the یوم عاشورہ، یعنی اس کا جو روزہ ہے عاشورہ کا روزہ، اس کو کس طرح سے رکھا جانا چاہیے. تو حدیث ابن عباس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ یہود اور نصارہ بھی اسی دن کو روزے رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے والے سال ہم انشاءاللہ اس دن کا بھی روزے رکھیں گے اور اس سے پہلے دن بھی روزے رکھیں گے. یعنی 9th ڈے جو محرم کا ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا عہد کیا. اس سے ہمیں یہ حکم پتہ چلتا ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ ہے وہ 2 روزے ہیں، تاکہ ایک روزہ پہلے یوم عاشورہ سے پہلے رکھا جائے. اس چیز میں امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس چیز میں جو حکمت ہے وہ سب سے بڑا حکمت یہی ہے کہ 2 روزے سے یہود اور نصارہ کی مخالفت کی جائے. یعنی وہ بھی اس دن کے روزے کو رکھتے ہیں، تو جب مسلمان اس دن میں 2 روزے رکھیں گے تو ان کی مخالفت ہو جائے گی اور مسلمان ان کی مشابہت سے بچ جائیں گے. اور اسی لیے یوم عاشورہ کے 2 روزے رکھے جاتے ہیں، ایک یوم عاشورہ کے دن کا اور ایک اس سے پہلے کا دن کا. And now it is very important and crucial to know what is the significance of fasting on the day of عاشورہ. عاشورہ کا جو روزہ ہے اس روزے کا کیا اہمیت اور فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، یعنی میں اللہ رب العالمین پر پوری طرح سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے سے پچھلا 1 سال کا گناہ معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. This is a huge thing. This is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And how merciful Allah subhanahu wa ta'ala is that He gives us the chance to be forgiven for the entire year that we spent. آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں پچھلے سال کے، اور یہ گناہ کون سے گناہ ہیں جو اللہ رب العالمین پورے سال کے گناہ معاف کر دیں گے، وہ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ صغیرہ گناہ ہے جو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے. بٹ اسٹل ڈو ناٹ تھنک دیٹ اللہ رب العالمین صرف صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اس کے ذریعے سے. سبحان اللہ. thinking in a such way is wrong. اسٹل نیکیوں کی کمی قیامت کے دن اس طرح سے ہوگی کہ لوگ نیکیوں کے لیے ڈھونڈتے پھریں گے. اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ بھی قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے نامہ اعمال کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. بٹ given that اللہ رب العالمین پورے 1 سال کا گناہ معاف کرتا ہے، سبحان اللہ، it's a blessing and a Muslim must strive to get this blessing by fasting just a single day of this month. سبحان اللہ. اس چیز کو نیگلیکٹ اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے کہ یہ تو ایک سنت ہے، that it's just a sunnah. No, it's not just a sunnah. Think of it, akhi, wallahi, think of it.
an entire sana, an entire year will be forgiven from the sins. subhanallah, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس چیز کو کبھی بھی چھوٹا سمجھنے کی بالکل ہی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا ایک الگ ریوارڈ بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ پورے ایک سال کے گناہ اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس مہینے کے اور اس مہینے کے ایک خاص دن کے روزے کے فضیلت کو بیان کرتی ہے. سبحان اللہ. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us all the chance to fast on this day, which is just around the corner. Inshallah, try for it, and inshallah, try to fast on this day. It has a huge significance. اگرچہ ہمیں شاید سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کس طرح سے اس چیز کو سوچتے ہیں، but it is really important to fast on this blessed day of this month of Muharram. Also, do not limit yourself to the fasting on the day of Ashura only, because this month, subhanallah, it's a blessed month. یہ حرمت کے مہینوں میں سے ہے. تو آپ اور اگر ہم صرف اور صرف عاشورہ کے روزوں پہ اکتفا کریں گے، this is absolutely wrong. اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے کہا ہے کہ اس مہینے کے روزے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، یعنی جتنے بھی نفلی روزے ہیں جو ہم تطوعی طور پر رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں اس مہینے کا روزہ بہت زیادہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے. تو لہٰذا ہمیں یوم عاشورہ کو بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی اس مہینے میں کئی سارے نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی توفیق دے. And now here I will touch another very major point. میں اس چیز کو کس طرح سے بیان کروں واللہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن I'm getting out of the words that this month marks the beginning of the Hijri calendar. اینڈ سبحان اللہ، آج کے سوسائٹی میں اگر ہم نظر دیں گے، دیٹ وی گیٹ ٹو نو ایچ اینڈ ایوری سنگل پرسن از پلاننگ ڈیورنگ is planning for their entire year, that what they are going to achieve this year when the year is beginning. اور جس طرح سے سال شروع ہوتا ہے تب لوگوں کے ایک لسٹ تیار ہوتی ہے کہ اس سال یہ کرنا ہے، اس سال اس طرح سے ایک جاب میں سیٹل ہونا ہے، اس طرح سے ایک اس چیز میں اچیو کرنا ہے. بٹ وی آر بینگ ویری ایروگینٹ وین اٹ کمس ٹو دا بگننگ آف دا اسلامک کیلنڈر، اینڈ وی ہیو نو سچ گولس، وی ہیو نو سچ لسٹ آف اچیونگ اینی گڈ تھنگ ڈورنگ دا انٹائر ایئر وین اٹ کمس ٹو ورشپ. جس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی بات آتی ہے، جس طرح کے گولز، اس طرح کے گولز جب سیٹ کرنے کی بات آتی ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، اس سال ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں گے، اس سال زیادہ سے زیادہ ہم قرآن حفظ کریں گے، اس سال زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ختم کریں گے. وی ڈو ناٹ ہیو دیز گولز. سبحان اللہ، دیز ڈیز وی آر ایبسلیوٹلی ایٹ دا رانگ پاتھ. ہم جب ایک لونار کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے، تب ہم ان چیزوں کو پلان آؤٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب ہمارا ایک یعنی جارجین کیلنڈر شروع ہوتا ہے تب ہم اس چیز پر پورا دھیان دیتے ہیں، ایک لسٹ تیار کرتے ہیں جو کہ پورا دنیا اورینٹڈ ہے. اینڈ دس ٹیلس اس دیٹ ویئر وی آر. دس ٹیلس اس. سبحان اللہ. آپ لوگوں میں سے بہت لوگ کیوریس ہوں گے کہ ایک اسلامک ایئر کی جب بگننگ ہوتی ہے، ہجری کیلنڈر، تو کیا اس کو کس طرح سے شروع کرنی چاہیے. مین بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے یہ چیز بھی جاننا ضروری ہے کہ ہجری کیلنڈر کس طرح سے شروع ہوئی. ہجری کیلنڈر بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت کی تب سے لے کے یہ ہجری کیلنڈر گنا جاتا ہے، اور یہ مہینوں کے تعلق سے گنا جاتا ہے، اور یہ اس کا جو کاؤنٹیبلٹی ہے وہ چاند پر ہوتا ہے، اور ہم اسے ہجری کے سال بھی کہتے ہیں. دیر از اے کانٹیکسٹ بیہائنڈ اٹ. جو سب سے پہلے یعنی کیلنڈر کا ایک یہ کرنے کا، اسلامک کیلنڈر کا ایک یہ کرنے کا وقت آیا کہ کس طرح سے اسلامک تاریخ کو گنی جائے. تو بہت لوگوں نے رائے دیا کہ جس طرح فارس اور روم میں تاریخ گنتے ہیں، جو مولودی تاریخ ہے، جو عیسوی تاریخ ہے، اس طرح سے گنے جائیں. تو دیٹ ٹائم عمر رضی اللہ عنہ، ہی از سچ اے بریلینٹ صحابی، ہی تھاٹ آف دس کہ ہم کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کا جو وقت ہے، اس وقت سے ایک پورا اسلامک اور لونر کیلنڈر کو گنیں. سبحان اللہ، اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ دیٹ ہی تھاٹ آف دس. اور اس طرح سے آج ہم ہجری میں اپنے سالوں کو گنتے ہیں. اب آپ یہ کیوریس ہوں گے کہ کس طرح سے ایک ہجری سال کو شروع کیا جانا چاہیے،
کیا سیلیبریٹ کر کے جس طرح سے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں دا نیو ایئر، سبحان اللہ، what to say that we have this kind of mindset. Subhanallah, it's not hidden. کس طرح سے شروع کرنا چاہیے؟ the parties, the music and these and that. No, subhanallah, the Islamic month, when it begins with the blessed month of Muharram, you should absolutely think of the things that helps you in the akhirah. Wallahi brothers and sisters, یہ اتنا مبارک مہینہ جب شروع ہوتا ہے، جب سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں بہت بہترین موقع ہے کہ آپ ایک پوری طرح سے ایک گول اورینٹڈ مسلم بنے، ایک گول اورینٹڈ مومن بنے، اور اپنے آخرت کے لیے کچھ پلاننگ کریں اینڈ اللہ از شیورلی گوئنگ ٹو ہیلپ یو آن دیٹ پلان، ٹو اسٹے آن دیٹ پلان. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا کرے. When it comes to preparing for this lunar calendar Hijri year, subhanallah, I do not have anything on mind, but a few things that always being suggested all the time, not only the month of Muharram or the beginning of the year, but all the time, which is renew your intention for the good. یعنی ہم اور آپ اپنی نیت کو صحیح کریں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی ہمارے جو اعمال ہیں وہ صرف اور صرف اس طرح سے نہ ہو کہ بس ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہر طرح سے دنیاوی پلاننگ. this doesn't work. سبحان اللہ, this doesn't work. When you are intentionally prepared for the akhirah, every plan for the akhirah will surely work, inshallah. لیکن اگر آپ کا پلان ہی دنیا اورینٹڈ ہے, سبحان اللہ, I ask Allah to save us from those things, but اگر ہمارا تو یہ حال ہے تو ہمارا پلان کبھی بھی کام نہیں کرے گا. The first thing being renew your intentions and faith. اپنے ایمان کی تجدید کریں, اپنے نیت کی تجدید کریں اللہ رب العالمین کے لیے, اپنے تمام اعمال کی اخلاص کو کنفرم کریں. One thing that is connected with this as well, renewing your intention and renewing your faith, is that repent to Allah subhanahu wa ta'ala. We always should be repenting to subhanahu wa ta'ala for our sins, and at the same time we should be leaving of our sins. ایک نیا سال آپ شروع کر رہے ہیں, آپ کی پلاننگ اگر اس طرح سے ہے کہ کسی دنیا کے گول کے لیے ہے, that you are going to achieve, maybe or maybe not, but لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں تو آپ کو یہی کرنا ہوگا, سب سے پہلے تو گناہوں کے کاموں کو چھوڑنا ہوگا. And that you also get to know when you discuss the month of Muharram, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. کس طرح سے؟ by not leaving the sins, by not offering your prayer, by not obeying Allah. Do not sin, do not, یعنی اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. کس طرح سے؟ بلکہ گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم نہ کرو, نمازوں کو چھوڑ کے اپنے نفس پر ظلم نہ کرو, اللہ رب العالمین کو کی نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. It is one of the major step when you think of starting a new year or a new life. And Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with the capability and the thinking that we can do this. At the same time, Allah Rabbul Alameen سے repent کریں, اپنے گناہوں کو چھوڑیں, and اللہ رب العالمین سے پوری طرح سے خالص توبہ کریں. And this might help you starting your new year, a complete new life. We cannot imagine how beautiful our life will be if we leave the sins and repent to Allah subhanahu wa ta'ala and attain the sincerity as well as renew our intentions and faith. This is very important. If you are asking how to start the new Islamic year, while we do not celebrate and we do not do such things, کوئی ایک نیا سال اسٹارٹنگ کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے, but at the same time if you are asking, then this is the right way to start the new year. The year comes and goes, but ہمارا ایک ہمیشہ کمپلین رہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے, کچھ چینجز نہیں آ رہے, کچھ اچھا چینجز نہیں آ رہے. How our life will change, subhanallah. Think of this. If we are not praying, if we are not leaving the sins, how our life will be changing? Subhanallah, there will be no change until the day of judgment. There will be no change. As Allah subhanahu wa ta'ala says, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah rabbul alamin kisi ke حالت کو نہیں بدلتا, کسی کے حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین is giving us the chances. That doesn't mean اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کوئی وارننگ نہیں کریں گے.
بلکہ these are the warnings that are serious. We will be asked for our entire life. We will be asked. Nobody will cross the day of judgment until he answers where he spent his life. قرآن کریم کی ایک آیت ہے اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اللہ سبحانہ و تعالی will say that کیا ہم نے آپ کو زندگی نہیں دی تھی جس میں جن لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا تھا ان لوگوں نے تو نصیحت حاصل کر لی، اور جن لوگوں نے نہیں کی تو جن لوگوں کو نہیں کرنا تھا انہوں نے نہیں کی، تو بس آج جو ہے جہنم کے عذاب کو چکھو. سبحان اللہ. Imagine these things. The time comes and goes, the time passes, and we are yet to realize that how our life is going to be changed. Subhanallah. We should be taking the first step to change our life. Nobody will change your life or our life. کوئی آپ کی اور ہماری زندگی کو چینج کرنے کے لیے نہیں آئے گا اگر ہم خود اسٹیپ نہیں لے رہے ہیں اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے. سبحان اللہ. During the season, when the season of taqwa, these 4 months Ramadan and these passing through, it's a great time to attain the sincerity. It's great time to attain the sincerity, repent to Allah subhanahu wa ta'ala for our sins and start a new life. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us a similar situation, to put us in a similar situation that we can start a complete fresh life that Allah is happy of. Wallahi brothers, this is extremely important. Time kisi ka muhtaj nahi hai and we are losing the time. We are getting close to the akhirah. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کوٹ ہے جو یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے. سبحان اللہ. He says, ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منها أبناء أو بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. سبحان اللہ. He says, this دنیا، یہ جو دنیا ہے یہ ہم سے منہ موڑ کر جا رہی ہے. The time is passing so fast. The time is just passing so fast. And وارتحلت الآخرة مقبلة. آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے، اور آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی الگ الگ بیٹے ہیں. فکونوا من ابناء الآخرہ، تو آخرت کے بیٹے میں سے بنو. ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اور دنیا کے بیٹوں میں سے نہ بنو. اور اس کے بعد کہا کہ آج کا جو دن ہے وہ عمل کا دن ہے، اور کل کا جو دن ہوگا وہ صرف حساب اور حساب کا دن ہوگا. سبحان اللہ. Let's realize these things. During the beginning of the year, all these parties, all this music, all this system, all this friend circle, what is it? It is all the convenience of the dunya, nothing else. ان چیزوں کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں. You are not asked to celebrate the month of Muharram or the new beginning of the Islamic year. Subhanallah, nobody ever will say that you should start celebrating. But what is important that we realize where we are and we repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Another thing, try to attain as much taqwa as you can. With this blessed month starting and with the sana, with the year starting out, let's try to attain the sincerity in its proper way. اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تقوی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ تقوی سب سے اچھا لباس ہے انسان کا. اور جو تقوی کا موسم میں اس طرح کے مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں تقوی نہ اختیار کر سکے، سبحان اللہ, it is going to be hard around the year to retain or to gain your taqwa, to gain your heart, to soft your heart for the good. Subhanallah, try to attain the taqwa this month starting out when you are starting the Hijri calendar. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the taqwa, a proper taqwa that helps us with the matters of akhirah. Then subhanallah, another thing I have to mention that آپ کتنے ہی پلان کریں اگر آپ ایکشن نہیں لیتے ہیں, that doesn't benefit. That doesn't benefit. When you plan that you are going to attain the taqwa, you are going to be a good person during the Islamic year. جب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ پورے سال میں آپ کچھ نہ کچھ اسلامکلی ترقی کرنا چاہتے ہو, اپنے نفس کو اچھا بنانا چاہتے ہو, you do want some personal development in yourself,
تو صرف آپ کے پلان کام نہیں آئیں گے, صرف انٹینشن کو رینیو کرنا کام نہیں آئے گا. یو ہیو ٹو پٹ دس انٹینشن ان ٹو این ایکشنیبل پلان. یو ہیو ٹو کمپلیٹ یور فرائض. آپ کو اور مجھے اپنے فرائض کو پوری طرح سے پورا کرنا ہے. نمازیں پڑھنا ہے, روزے رکھنا ہے, اپنے حصے کا زکوٰۃ دینا ہے, اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر کام میں اطاعت کرنا ہے, حرام کے کاموں کو چھوڑنا ہے. دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو بی سکسیزفل ان دس پلان. اگر آپ بول رہے ہیں کہ پلاننگ کرنا ہے بٹ یو آر ناٹ فالوئنگ این ایکشنیبل شیٹ آف دیز تھنگس, nothing will benefit. واللہ اخی nothing will benefit. Try to understand that ہمارا انٹینشن رینیو کرنا, بس اپنے نفس میں یہ کہنا کہ انشاءاللہ کل سے نماز پڑھوں گا, بٹ لیٹر آن جسٹ ریئلائزنگ چھوڑو نا آج کیوں پڑھیں گے, that doesn't benefit. You are planning, then you start out today. You repented today, then you do the actions that makes Allah happy from today, not by tomorrow. Do not do. آپ اس طرح کی چیزوں میں, بلکہ کسی بھی طرح سے ان چیزوں میں نہ جائیں, اور اللہ رب العالمین کے ان کاموں میں, فرائض میں بالکل بھی کسی طرح کی کوئی سستی نہ کریں. Then comes the things that you want to achieve from this dunya. See, اللہ رب العالمین اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خراب نہیں کہا. The achievements of dunya matters a lot. لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے فرائض کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. آپ پر اور ہم پر جو فرض ہے اسے کمپلیٹ کرنا ہوگا. جب ہم یہ کر لیں گے تو اللہ رب العالمین himself says فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہو جائے اور جب تم نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے زمین پہ پھیل جاؤ اور اپنے لیے اللہ رب العالمین کا فضل یعنی رزق تلاش کرو. There is nothing wrong in achieving, there is nothing wrong in striving for the dunya as well, but at the same time do not neglect upon your akhirah. Wallahi, akhirah compared to dunya is like a drop of water from the ocean. Subhanallah. And we are yet to realize this. We are yet to realize. After doing these following things, renewing intention, repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, and setting a proper actionable plan and doing your fara'id completely, you list down the things you want to achieve this year. Properly, you go for it. Absolutely list down the things you want to achieve in terms of wealth, in terms of health and everything. Subhanallah, when you have the wealth and health, this helps you a lot to stay on the deen. It helps. Subhanallah. Let's try for it. And at the end, I do not have much to say how to plan these New Year's. Subhanallah, we never did that. I myself growing up, I never do that. So I do not have much to say for you. But at the end, I will say that after doing this, prepare yourself all the time for the akhirah. آپ اپنے نفس کو ہمیشہ آخرت کے لیے تیار رکھیں, ہمیشہ اپنے نفس کو آخرت کے لیے تیار رکھیں. A person جو ہمیشہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھتا ہے, he will never commit the sins, he will never fall into the harams, he knows that he may die any time, and that's the reality of this life. اگر آپ throughout the year you want to be intentionally correct, you want to be intentionally following the rulings of the Islam, saving yourselves from the sins, سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آخرت کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی پورے سال کو گزارنے کی کوشش کریں. Even though these are the small steps, you just do not take a huge step suddenly. Just woke up a day and you start, let's do everything. Let's try to learn all the books of hadith and this and that. No, you do not do that. But you follow an actionable plan that helps you. That helps you to come towards this beautiful deen of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر ہمیں اور آپ کو ایک اچھی زندگی کی تلاش ہے, subhanallah, these are the seasons of taqwa. These are the seasons when Allah subhanahu wa ta'ala is giving us the chance upon chances to get better. اللہ رب العالمین ہمیں بار بار تقوی اختیار کرنے کا, بار بار ریپینٹ کرنے کا, بار بار دین کے قریب آنے کا ایک اچھا موقع اللہ رب العالمین دیتا ہے. So these are the recommended steps in my mind, but
maybe you can think of other things, starting something your own, starting something good for the Muslim community. Maybe you can look for something more. There is always something that you can do for this ummah for the khair. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو، اور جس سے ہمارے لیے ہماری دنیا آسان رہے، اور جس سے ہمارے لیے ہماری آخرت سیف رہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک کو، محرم کے مہینے کو اچھی طرح سے گزارنے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرے، اور ہم تمام کے پیرنٹس اور جو لوگ ہم تمام کے احباب میں سے دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور ان کی مغفرت کرے، اور انہیں جنت کے اہل میں سے بنائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. And surely inshallah we are going to meet on the next video, and let's say when the videos are dropping. Wallahi, I was in the university and was not getting enough time, but I just came back to home, and alhamdulillah these are some beautiful time to shoot these videos and share with you, and I hope it helps inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.